جارجین نینو آذری علی لازوال داستان محبت، یہ اس پروگرام کا موضوع ہے۔ اس چینل پر بین الاقوامی معاملات، سیاست اور مذہب کے بارے میں تو اکثر پروگرام پیش کیے جاتے ہیں، لیکن آج ناظرین کی تفنن طبع کے لیے کوکاسس خطہ کی ایک لازوال محبت کی چند تفصیلات پیش خدمت ہیں۔ اس محبت کی تفصیلات سے قبل عرض ہے کہ دنیا میں اکثر غالباً اٹلی اور فرانس سے تعلق رکھنے والے رومیو جولیٹ کی کہانی، عرب سے تعلق رکھنے والے اور لیلا کی کہانی، جھنگ پنجاب سے تعلق رکھنے والی ہیر رانجھا کی کہانی، بلوچستان اور سندھ سے تعلق رکھنے والی سسی پونو کی کہانی اور گجرات پنجاب سے تعلق رکھنے والی سونی مہینوال کی کہانی کے بارے میں تو آپ نے اکثر سنا ہوگا، لیکن اس پروگرام میں آج آپ کو کوکاسس خطہ میں واقع دو ملکوں آذربائیجان اور جارجیا سے تعلق رکھنے والے ایک جوڑے علی اور نینو کی کہانی کی چند تفصیلات پیش کرنی مقصود ہیں۔ ان تفصیلات کو پیش کرنے کا خیال کچھ اس طرح آیا کہ مجھے بعض کاموں کے سلسلہ میں جارجیا اور آذربائیجان جانے کا اتفاق ہوا۔ جارجیا کے بلیک سی کے ساحل پر واقع شہر باتومی میں سمندر کے کنارے میری نظر جو یہ ویڈیو میں آپ دیکھ رہے ہیں ان دو مجسموں پر پڑی، جو کہ آہستہ آہستہ ایک دوسرے کے قریب آتے تھے اور پھر علیحدہ ہو جاتے تھے۔ حیرانی کی بات کہ میں خود بہت دیر تک ان کو ملتے اور بچھڑتے دیکھتا رہا۔ ان مجسموں کو خاص دھات کی مدد سے تیار کیا گیا ہے اور شام کو اندھیرا ہو جانے کے بعد مختلف روشنیوں کی آمیزش سے ان مجسموں کی نقل و حرکت بہت ہی جاذب نظر ہو جاتی ہے۔ بہرحال جس چیز نے مجھے سب سے زیادہ متاثر کیا وہ جارجین آرٹسٹ تامارا کویسٹ آٹزے کا آئیڈیا تھا کہ کس طریق سے اس خاتون نے سال 2007 میں یہ مجسمے ڈیزائن کیے اور پھر سال 2010 میں ان کو بلیک سی کے کنارے یعنی ساحل پر نصب کیا گیا، اور کتنی خوبصورتی اور اچھوتے طریقے سے اس جوڑے کے ملنے اور بچھڑنے کا خیال پیش کیا گیا۔ دنیا بھر کے سیاحوں کے لیے جارجیا کے شہر باتومی میں اب سب سے زیادہ وزٹ کرنے والی ساحل سمندر پر یہ مجسموں والی جگہ بن چکی ہے۔ اب میں اس لازوال داستان محبت کا خلاصہ بیان کروں گا، جو کچھ یوں ہے۔ علی آذربائیجان کی ایک اونچی مسلمان فیملی کا لڑکا تھا اور نینو جارجین بادشاہوں کی ایک عیسائی فیملی کی لڑکی تھی۔ سال 1910 میں یہ دونوں آذربائیجان کے شہر باکو میں ایک اسکول میں اکٹھے پڑھتے تھے اور ایک دوسرے کی محبت کا شکار ہو چکے تھے۔ سال 1914 میں روس نے جنگ کا آغاز کر دیا۔ علی کے بہت سارے دوست روسی فوج میں بھرتی ہو گئے، لیکن علی نے یہ سوچ کر کہ یہ عیسائیوں کی جنگ ہے فوج میں شمولیت اختیار نہ کی۔ پھر سلطنت عثمانیہ نے روس کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ علی ترک فوج کی طرف گیا، لیکن پھر یہ سوچ کر کہ یہ سنی مسلک والے مسلمان ہیں اور وہ شیعہ مسلک کا پیروکار ہے، وہ پھر ترک فوج میں بھی شامل نہ ہوا۔ اسی دوران علی کے والد نے اسے نینو سے شادی کی اجازت دے دی، لیکن نینو کے والد نے کہا کہ 1 سال ٹھہر جاؤ تاکہ نینو کے اسکول کی تعلیم مکمل ہو جائے۔ دونوں اطراف سے شادی کی اجازت کے لیے علی کے آرمینین عیسائی دوست ناچاریہ نے بہت مدد کی۔ پھر اچانک عجیب و غریب ماجرا ہو گیا کہ علی کے دوست ناچاریہ نے نینو سے کہا کہ وہ نینو سے علی سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے، یعنی ناچاریہ نے نینو کو کہا کہ وہ اس سے علی سے زیادہ محبت کرتا ہے اور اس کو علی کی نسبت بہتر تحفظ اور زندگی مہیا کر سکتا ہے، اور نینو کو بہلا پھسلا کر اسے اپنی گاڑی میں ڈال کر کسی دوسرے علاقہ کی طرف لے جانے کے لیے روانہ ہو گیا۔ جو ہی یہ خبر علی کو ملی، اس نے اپنے دوست کے ساتھ گھوڑوں پر سوار ہو کر ناچاریہ کا پیچھا کیا اور کافی دور جا کر اس کی گاڑی کو سڑک پر پکڑ لیا۔ مار کٹائی ہوئی اور علی نے ناچاریہ کو ہلاک کر دیا۔
علی کے دوستوں نے اسے نینو کو بھی مار دینے کا مشورہ دیا کیونکہ اس نے بے وفائی کی تھی، لیکن علی نے یہ بات نہ مانی اور نینو کو اس کے حال پر چھوڑ دیا۔ ناچاریہ کا خاندان طاقتور خاندان تھا، اس لیے علی نے سوچا کہ اب اس کے خاندان والے اسے بھی ڈھونڈ کر قتل کر دیں گے، چنانچہ وہ علاقہ ڈیگستان میں واقع پہاڑی سلسلہ کے ایک گاؤں میں جا کر روپوش ہو گیا۔ کچھ عرصہ بعد نینو اسے ڈھونڈتی ہوئی اس کے پاس جا پہنچی اور دونوں کو یہ احساس ہوا کہ وہ تو ایک دوسرے سے ابھی بھی شدید محبت کرتے ہیں۔ پھر دونوں شادی کر لیتے ہیں اور اس گاؤں کے باسیوں کے ساتھ ہی ایک غریبانہ سی زندگی گزارنے لگ جاتے ہیں، اور اس دوران ان کے ہاں ایک بچی کی پیدائش بھی ہو جاتی ہے۔ پھر علی کو اطلاع ملتی ہے کہ روس کے زار کو شکست ہو گئی ہے اور شہر باکو میں موجودہ حکومت بھی ختم ہو گئی ہے۔ علی مزید تحقیق کرتا ہے تو اسے علم ہوتا ہے کہ ناچاریہ جس کو اس نے قتل کیا تھا اس کا خاندان بھی باکو چھوڑ کر کہیں چلا گیا ہے۔ ان معلومات کے بعد علی اور نینو واپس باکو آ جاتے ہیں۔ اس وقت چونکہ باکو میں کوئی باقاعدہ حکومت نہیں ہوتی، لہٰذا روسی فوجی شہر میں واپس آ جاتے ہیں اور لوٹ مار کا بازار گرم کر دیتے ہیں۔ روسی فوجیوں کے خلاف شہر کی طرف سے بنائی گئی دفاعی فوج میں علی بھی شمولیت اختیار کر لیتا ہے، اور اس موقع پر نینو بھی شہر کی دفاعی افواج کی مدد کے لیے کمر کس لیتی ہے اور ہسپتال میں زخمیوں کی دیکھ بھال کا کام سنبھال لیتی ہے۔ لیکن دوسری طرف روسی فوجی کامیاب ہو جاتے ہیں اور علی کے خاندان کے آبائی گھر میں بھی لوٹ مار کے لیے پہنچ جاتے ہیں۔ علی کے والد نینو اور خاندان کے دیگر افراد کے ہمراہ پرشیا ملک کی طرف ہجرت کر جاتے ہیں، اور وہاں علی اور نینو تہران میں رہنا شروع کر دیتے ہیں۔ تہران میں مقامی رسم و رواج کے مطابق نینو کو گھر کی چار دیواری کے اندر ہی رہنا پڑتا ہے، جس کو اس کا یورپین ذہن قبول نہیں کرتا۔ بیچ میں علی جو ہے وہ پھر چلا جاتا ہے اور پھر واپس آتا رہتا ہے۔ ایک روز جب کہ محرم کا مہینہ چل رہا تھا تو محرم کے جلوس میں شرکت کے لیے علی جاتا ہے، تو جب گھر واپس آتا ہے تو اس کا جسم لہو لہان ہوا ہوتا ہے۔ اسے دیکھ کر نینو کی عجیب و غریب حالت ہو جاتی ہے اور وہ بہت ہی پریشان ہو جاتی ہے۔ اس عرصہ میں آذربائیجان میں جنگ جاری رہتی ہے اور پھر اطلاع ملتی ہے کہ ترک فوج نے روسی افواج کو شکست دے کر آذربائیجان پر دوبارہ قبضہ کر لیا ہے اور شہر باکو پر بھی اپنی حکومت قائم کر لی ہے۔ یہ خبر سن کر علی اور نینو واپس باکو آ جاتے ہیں اور اپنے آبائی گھر کی مرمت اور تزئین شروع کر دیتے ہیں۔ علاقہ میں کچھ عرصہ امن قائم رہتا ہے تو ترک افواج پر ایک بار پھر دباؤ بڑھ جاتا ہے۔ اس مرتبہ برطانوی افواج اس علاقے پر قبضہ کر لیتی ہیں اور ترک افواج کو پسپا ہونا پڑتا ہے۔ علی اور نینو کو اچھی انگریزی آتی، اس لیے وہ برطانوی افواج کے ساتھ ترجمانی کے لیے معاون بن جاتے ہیں۔ اسی دوران نینو خاموشی سے علی کے لیے پیرس میں موجود آذربائیجانی سفارت خانہ میں ایک اچھی پوسٹ حاصل کر لیتی ہے، تاہم علی اپنا ملک چھوڑنے سے انکار کر دیتا ہے۔ جنگ کی صورتحال پھر تبدیل ہو جاتی ہے اور روسی افواج دوبارہ آذربائیجان پر حملہ کر دیتی ہیں اور باکو پر قبضہ کر لیتی ہیں۔ علی نینو اپنی بچی کے ساتھ باکو سے ہجرت کر کے آذربائیجان کے قصبہ گانیا کی طرف چلے جاتے ہیں اور خاموشی سے اپنی زندگی گزارنے لگتے ہیں۔ پھر خبر آتی ہے کہ اب روسی افواج باکو پر قبضہ کر لینے کے بعد گانیا پر حملہ کرنے والی ہیں۔ نینو علی کو مشورہ دیتی ہے کہ چلو جارجیا چلے جاتے ہیں، لیکن علی پھر اپنا ملک چھوڑنے سے انکار کر دیتا ہے۔ تاہم اس مرتبہ نینو اپنی بچی کو لے کر جارجیا چلی جاتی ہے اور علی اس کو الوداع کرتے وقت وعدہ کرتا ہے کہ جنگ ختم ہونے کے بعد وہ اس سے آن ملے گا۔ علی اپنے ملک کے دفاع کے لیے روسیوں کے خلاف جنگ لڑتا ہے اور اس دفاعی جنگ میں صرف 24 سال کی عمر میں ہی مارا جاتا ہے۔ پھر سال 1920 میں آذربائیجان مکمل طور پر سوویت یونین روس کے قبضہ میں چلا جاتا ہے۔ تو ناظرین، یہ جو داستان محبت ہے جو ملنے اور بچھڑنے والے مجسموں کی صورت میں دکھلائی جاتی ہے، اور یہ ملنے اور علیحدہ ہونے والے مجسمے آپ ایک بار پھر دیکھ بھی رہے ہیں، ان مجسموں کی حرکات و سکنات اس کہانی سے کتنی مطابقت رکھتی ہیں آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ جوڑی کئی بار ملی اور کئی بار علیحدہ ہوئی،
اور انجام بھی پھر ہمیشہ کی علیحدگی پر ہی ہوا۔ اس کے علاوہ اس کہانی میں آنے والے موڑ چند اور امور کو بھی اجاگر کرتے ہیں کہ جب ایک جوڑا جن کا کلچر مختلف ہو، کیونکہ آذربائیجان ایشین کلچر کا ملک ہے اور جارجیا یورپین کلچر کا ملک ہے، اور اسی طرح جب کسی جوڑے کے مذاہب بھی مختلف ہوں تو پھر آپ خود اندازہ لگا لیں کہ سال 1914 سے لے کر سال 1920 یعنی صرف 6 سالوں میں ایک جوڑے کی زندگی میں کتنے مد و جزر آئے، کتنی بار وہ علیحدہ ہوئے، کتنی بار وہ ملے، اور پھر آخر کار اس کا انجام کیا ہوا۔ میں نے کافی کوشش کی کہ معلوم ہو سکے کہ نینو جو اپنی بچی کے ساتھ جارجیا چلی گئی تھی اس کا کیا بنا، لیکن ابھی تک کچھ معلوم نہیں ہو سکا۔ اگر کسی کو اس بارے میں کچھ معلوم ہو سکے تو ضرور شیئر کر لیں۔ اور آخر میں اگر کبھی کسی کو جارجیا کے شہر باتومی میں بلیک سی کے کنارے جانے کا اتفاق ہو تو ملنے اور بچھڑنے والے اس مجسمے کے ذریعے محبت کی جو داستان بیان کرنے کی کوشش کی گئی ہے، ان مجسموں کو ضرور دیکھیے گا۔